اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. پچھلے درس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور کچھ اللہ والوں کے موتی عرض کیے تھے آپ کی خدمت میں، جو میں نے سنے وہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیے. اب میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. فرمایا کہ جب دیکھنے میں ایک دکان اور مسجد کا میٹیریل ایک ہی قسم کا ہے، دکان کا اور مسجد کا میٹیریل ایک ہی قسم کا ہے، دونوں کا بنانے والا ایک، لیکن جو عزت مسجد کی ہے وہ دکان کی نہیں ہے. ایسے جو عزت مسجد کی ہے وہ دکان کی نہیں. دیکھنے میں سب انسان بھی ایک جیسے ہیں، میٹیریل ایک جیسا ہوتا ہے، اس طرح دیکھنے میں بھی سب انسان کیسے ایک جیسے ہوتے ہیں. لیکن تقوی کے لحاظ سے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی اللہ پاک جل شانہ کا دوست ہے، اور کسی کا اللہ جل شانہ سے بہت زیادہ تعلق ہے. یہ بظاہر علم نہیں ہوتا، انسان دیکھنے میں ایک ہی نظر آتا ہے. اور یہی چیز بڑے بڑے لوگوں کو جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، سمجھدار سمجھتے ہیں، ان کو دھوکہ دے جاتی ہے. ان کو دھوکہ دے جاتی ہے کہ بظاہر وہ چیز ایک ہی نظر آتی ہے، لیکن کیا خیال ہے جو تعمیراتی میٹیریل مسجد میں لگا ہے وہی تو لگا ہے دکان پہ، وہی لگا ہے بیت الخلاء پہ، لیکن حیثیت تو ایک نہیں ہے یا ایک ہے. اللہ جل شانہ کے ہاں جو مسجد کی حیثیت ہے وہ اس کی حیثیت ہو ہی نہیں سکتی. یہی کیفیت میری آپ کی ہے، ہم اپنی حیثیت کیا لگوانا چاہتے ہیں، دکان کی، بیت الخلاء کی یا مسجد کی. اور بقول ایک اللہ والے کے اپنی نسبت بیت اللہ کے ساتھ کرو، بیت الخلاء کے ساتھ نہ کرو. اپنی نسبت بیت اللہ کے ساتھ کرو، بیت الخلاء کے ساتھ نہ کرو. تو کہنے لگے کہ بیت اللہ اور بیت الخلاء میں کیا فرق؟ فرمایا کہ جس کی زندگی کا ظاہر اور باطن گندگی ہے وہ ایسے ہے کہ اس کی زندگی بیت الخلاء والی گزر رہی ہے. اگلی بات عجیب ہے، کہا کہ بیت الخلاء میں گندگی کا تعلق تنہائی میں ہوتا ہے، سب کے سامنے آدمی اپنی گندگی کو ظاہر نہیں کرتا. تو جو تنہائیوں کے گناہ کرتا ہے، تنہائیوں کے نافرمانیاں کرتا ہے اور تنہائیوں میں اللہ پاک جل شانہ کا باغی ہوتا ہے، تو اس کی زندگی کا تعلق بیت الخلاء سے ہے. جو تنہائیوں میں رب کا باغی ہے، سب دیکھ رہے، رب دیکھ رہا، یہ یقین ہے کہ رب دیکھ رہا، اور سب دیکھ رہے تو یہ گناہوں کی زندگی سے بچ رہا. اور ایک وہ شخص ہے کہ رب دیکھ رہا، سب دیکھے نہ دیکھے، سب دیکھے نہ دیکھے. جب یہ یقین ہو جائے گا نا، اندر یہ یقین ہو جائے گا، اندر یہ یقین ہو جائے گا
میرے محترم دوستو، پھر اس کی نسبت پھر بیت اللہ کے ساتھ ہوگی، اس کی نسبت بیت اللہ کے ساتھ. وہ تو ہر شخص اپنی حیثیت کو خود بنا رہا، خود لگا رہا، تو اس کی حیثیت کیسے بن رہی؟ روز اس کی حیثیت بگڑ رہی، سنور رہی، اچھی ہو رہی یا بری ہو رہی. ایک اللہ والے فرماتے ہیں جس کا آج کا دن گناہوں کے بغیر گزرا، جس کا آج کا دن گناہوں کے بغیر گزرا، چاہے اس نے نفلی روزہ رات کی ساری رات کی عبادت نہیں کی، صرف نمازیں فرض پڑھی ہیں، سنتیں واجبات پڑھی ہیں، چاہے اس نے زیادہ نفلیں نہیں کی، چاہے اس نے صدقات خیرات نہیں کیے، چاہے وہ سارا دن جو ہے روزے سے نہیں رہا، ساری رات تہجد میں عبادت میں نہیں رہا، لیکن شرط کیا ہے کہ جس کا آج کا دن گناہوں کے بغیر گزرا، فرمانے لگے اس سے جا کے کہہ دو، اس سے جا کے کہہ دو وہ ایسے ہے کہ وہ آج کے دن حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا رہا. اس کو جا کے کہہ دو، ان کو آگے بھیج دو. یہاں آج کے دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا رہا، آپ کی صحبت میں بیٹھا رہا. اسے جا کے کہہ دو. تقویٰ جو ہے وہ نہ کرنے کا نام ہے، کرنے کا نام نہیں ہے، یاد رکھنا. تقویٰ نہ کرنے کا نام ہے اور کرنے کا نام نہیں ہے. تقویٰ گناہ نہ کرنے کا نام ہے، عبادت کا نام تقویٰ نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آئے، عرض کرنے لگے شیخ، ایک شخص ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، ہر نفل کا اہتمام کرتا ہے، ہر صدقے کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے، اور زکوٰۃ کا، واجبات کا، فرائض کا، سنت کا، نوافل کا اہتمام کرتا ہے. یہ ساری چیزوں کا اہتمام کرتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو فرائض، واجبات اور سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، کوئی زیادہ نفلی عبادات نہیں کرتا لیکن گناہ نہیں کرتا. آپ کو کون سا پسند ہے؟ فرمایا دوسرا پسند ہے، پہلا پسند نہیں. دوسرا کون سا؟ جو واجبات، فرائض اور سنتوں کا اہتمام کرتا ہے لیکن گناہ نہیں کرتا، گناہ سے بچتا ہے. آدمی جس چیز کی مشق کر لیتا ہے نا اللہ والو، جس چیز کی مشق کر لیتے ہیں، جس چیز پہ محنت کر لیتے ہیں، اس کا وجود آسان ہو جاتا ہے. اس کی مثال، آپ نے ایک بات محسوس کی اور غور سے سمجھیے گا. آپ گاڑی ڈرائیو نہیں کر رہے، کوئی دوسرے صاحب ڈرائیو کر رہے ہیں، وہ آپ کا ڈرائیور ہے یا آپ کا دوست ہے یا آپ کے والد ہیں یا بڑے بھائی ہیں. آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ڈرائیور کی نظر ہوتی ہے وہ سوار اور راستے پہ ہوتی ہے، سواری اور راستے پہ ہوتی ہے. راستہ صاف ہو، سواری میری گزر جائے، منزل میری آسان ہو جائے، نہ مجھے نقصان ہو نہ کسی کو نقصان ہو، اسی کا نام محفوظ سفر ہے. ایسے جو ڈرائیور کی نظر ہوتی ہے وہ اس چیز پہ ہوتی ہے. اچھا، اس کی نظر مخصوص چیزوں کو دیکھتی ہے، ہر چیز کو نہیں دیکھتی، دیکھتے ہوئے بھی ہر چیز کو نہیں دیکھتی. بظاہر اس کی نظر سڑک پہ ہوتی ہے، سڑک کے، روڈ کے دائیں اور بائیں جو بھی مناظر ہیں، مشاغل ہیں، جو بھی چہرے ہیں، ان پہ بظاہر نظر ہوتی ہے لیکن نہیں ہوتی. کیوں؟ اس کی نظر یہ ہوتی ہے یہ فلاں گاڑی ہے، فلاں چوک آ رہا ہے، یہاں سے کوئی گاڑی نہ نکل آئے، یہ چوراہا ہے، یہ راستہ ہے، فلاں بچہ کھڑا ہے دوڑ نہ پڑے، فلاں کتا کھڑا ہے، فلاں بکری کھڑی ہے. اس کی نظر اس چیز پہ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی نظر ادھر ادھر زیادہ جائے گی؟ نہیں جائے گی.
اور ایک وہ شخص ہے جو ساتھ بیٹھا ہوا خود گاڑی نہیں چلا رہا، اس کی نظر ہر چیز کو دیکھے گی، جس کی نظر آخرت پہ ہوگی، جو آخرت کا راہی ہوگا، جو آخرت کا مسافر ہوگا، جس کی نظر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوگی، وہ بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہا۔ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ابتدائی دنوں میں حکمت کا کام کرتے تھے۔ مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے، کہنے لگے طارق تو کیا جانے، میں تو بظاہر نقشے اور چہرے دیکھتا ہوں، پھر قسم اٹھا کے فرمانے لگے اب یہ نقشے اور چہرے اور دیوار میرے لیے برابر ہے۔ بے جان دیوار کوئی دل پہ اثر ڈالتی ہے؟ دیوار بے جان ہے نا، اس پہ پینٹ کر دیا جائے، خوبصورت نقش و نگار بنا دیے جائیں، بندہ پینٹ کر لے اپنے اوپر، میک اپ جسے کہتے ہیں، اور نقش و نگار اچھے ہوں تو دیوار اثر ڈالتی ہے؟ کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ دیوار کو 100 دفعہ دیکھ لوں، دیوار تو دیوار ہی ہوتی ہے۔ جب نظر اللہ جل شانہ کی ذات عالی پہ 100% ہوں گی اور اللہ پاک کے تعلق میں 100% یہ ڈوبا رہے گا اور اللہ کو اپنا مطلوب اور مقصود بنائے رکھے گا، اس وقت اس کا معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ بہتر ہو جائے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ توجہ ہے؟ تقویٰ، تو روز کی زندگی میں ہم اپنی حیثیت کیا لگوا رہے ہیں؟ آپ خود سوچیں۔ خواتین میں آواز جا رہی؟ روز کی زندگی میں ہم اپنی کیا حیثیت لگوا رہے ہیں؟ اپنی کیا قیمت لگوا رہے ہیں؟ روز کی زندگی ہر بندہ بیٹھ کے اپنا موازنہ کرے، روزانہ ہماری کیا حیثیت ہوتی ہے؟ بیت الخلا کی یا بیت اللہ کی؟ ہماری نسبت کس کے ساتھ جڑ جاتی ہے؟ بعض اوقات ایک ایسا شخص جس کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور جس کا اللہ کی ذات کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ایک ایسا شخص جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ نسبت ہے جس کی، وہ بھی ہمیں عام انسانوں کی طرح محسوس ہو رہا، بظاہر اس کے اندر کوئی ایسے نظر تو نہیں آ رہا کہ اس کے چہرے پہ کوئی چاند بن جائے یا اس کے چہرے پہ جنت کی نشانی نظر آ جائے۔ میرے دوستو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس شخص کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، حدیث قدسی ہے، مفہوم ہے، میرا رب کہتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ کے فقیروں کے ساتھ بدگمانی کرنا، برا گمان کرنا، یہ دشمنی کی ابتدا ہے۔ آگ کی ابتدا دھوئیں سے ہوتی ہے۔ شک کرنا، بے اعتمادی کرنا، یہ دشمنی کی ابتدا ہے، اور پھر زندگی میں بے چینیاں اور پریشانیاں شروع ہو جاتی، اور یہ اس کی نظر اس چیز پہ نہیں جاتی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کی نظر اس چیز پہ نہیں جاتی کہ اس کو کہاں سے بھول ہو رہی، اس پہ نہیں جاتی، اور شیطان جانے نہیں دیتا۔ بھائی اس کو تھوڑا سا نہیں آتی،
اس کی نظر جو جاتی ہے وہ اس چیز پہ جاتی ہے کہ مجھے کہاں کہاں پریشانیاں شروع ہو رہی ہیں، اور پریشانی کی ابتدا کہیں اور جگہ سے ہوتی ہے۔ ایک بندے کو سر درد نہیں جاتا تھا، سارے جہان کا علاج کرایا، تو انہوں نے کہا جی آپ کی داڑھ میں انفیکشن ہے، داڑھ میں پیپ پڑ گئی ہے، اس لیے آپ کا سر درد نہیں جاتا۔ اب تک تو اس نے سر درد کا علاج کرایا، جب یہ تشخیص ہوئی تو پھر اس نے داڑھ کا علاج کروایا، جب داڑھ کا علاج کروایا درد سر ٹھیک ہو گیا۔ تو حدیث قدسی ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری کسی دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو روز ہم اپنی نسبت دیکھیں ہم کہاں لگا رہے ہیں، اپنی نسبت کہاں بنا رہے ہیں، اور کس چیز کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کتنی عجیب بات بتائی کہ جو سارا دن میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہا اور نظروں پہ اتنی محنت کی اس نے کہ نظریں دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہی، کہ میں نے ڈرائیور کی مثال دی، نظروں پہ اتنی محنت کی۔ دیکھو نظروں کا تعلق ہے کہ نظریں کیا ان کا عکس دل پہ آ رہا یا نہیں آ رہا، ان نظروں کا عکس دل پہ آ رہا یا نہیں آ رہا، اور دل کی کیفیات متغیر یعنی تبدیل ہو رہی یا نہیں ہو رہی۔ جس نے اپنی نظروں پہ محنت کی اور مستقل کی، وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ رہا۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں۔ آپ بہت بڑی باتیں نہ کریں، اگر اللہ توفیق دے کر لیں، اس سے بڑی سعادت کیا ہے۔ لیکن میرے دوستو ایک چیز پہ محنت کریں، ایک چیز، بہت پرانی سی بات ہے، بہت پرانی بات ہے۔ میں نے اپنے حضرت کے حکم سے ایک لمبا سفر کیا اور ڈیرا بگٹی گیا، اس سے آگے قبائل، ایک صاحب تھے اللہ ان کو جزائے خیر دے، میر غلام رسول خان جھکرانی قبائل کے تھے۔ جھکرانی اور بگٹی قبائل کا آپس میں جھگڑے بھی ہوتے رہتے تھے۔ تو وہ حضرت کا غلام، اس نے اپنی زندگی بدلی، تو اس نے ہماری گاڑی کو وہاں روک لیا۔ اس نے کہا کہ آگے آپ کی گاڑی نہیں جا سکے گی، آپ شاید واپس آ جائیں، گاڑی واپس نہیں آئے گی۔ اس نے اپنی گاڑی لی اور لمبا سفر کیا، بہت لمبا سفر تھا، اور ایک پوری داستان ہے۔ تو ایک نابینا بزرگ تھے، درویش تھے، اللہ پاک جل شانہ نے ان کو بصیرت اتنی دی تھی اور کشف ایسا دیا تھا کہ وہ انسان کو دیکھ کے، آدمی کو دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ انسان ہے یا اندر سے جانور ہے۔ جسے قرآن کہتا ہے جب آدمی ایمان اعمال کی زندگی سے اللہ جل شانہ کے تعلق سے جاتا ہے، وہ جانور نہیں بل ہم ازل، وہ اس سے بدتر ہو جاتا ہے۔ بکری جانور ہے لیکن نفع مند ہے، جانور ہے، نفع مند ہے نا۔ گائے بھینس جانور ہے، نفع مند ہے۔ بچھو جانور ہے، بچھو ڈنگ مارتا ہے، اس کو خود مزہ نہیں آتا لیکن ڈنگ مارتا ہے۔ سانپ ڈستا ہے، اس کو اس ڈسنے میں خود نفع نہیں ہوتا لیکن ڈستا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کتا کاٹتا ہے، اس کو کاٹنے میں کچھ نفع نہیں، کاٹتا ہے۔ تو بعض اوقات پھر آدمی ان جانوروں سے اگلی صفت میں چلا جاتا ہے۔ تو وہ انسانوں سے، آدمی سے مل کے اس وقت بتا دیتے تھے۔ بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا کہ کتے بلیاں آئے، حضرت نے کھانا کھایا، تھوڑا سا ایسے ٹکڑے ڈالے تو ایک بڑا کتا سب کا کھا جاتا تھا۔ تو حضرت نے وہیں فرمایا، تو جو ہے نا، اب وہ سرائکی اور بلوچی زبان بولتے تھے،
فرمانے لگے اب تو نے سب کا کھا لیا، اب تو ایک طرف ہو جا. اور واقعات ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا. ان کے پاس دل کی آنکھیں تھیں، چہرے کی آنکھیں نہیں تھیں. ان کے پاس دل کی آنکھیں تھیں، چہرے کی آنکھیں نہیں تھیں. بس فرق اتنا ہے ہمارے پاس چہرے کی آنکھیں ہیں، دل کی آنکھیں نہیں ہیں. اور وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا، پھر دوسرے کھانے لگے. ایک بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا انہوں نے فرمائی تھی، بہت سال پرانی بات ہے. وہ یہ فرمائی تھی کہ دو چیزوں پہ محنت کرو. ایک اپنی نماز پہ محنت کرو، اور دوسرا اپنے جسم کو گناہوں سے بچانے کے لیے محنت کرو. یہ نہیں فرمایا گناہوں سے بچاؤ، یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، بلکہ یہ فرمایا کہ ایک اپنی نماز پہ محنت کرو کہ میری نماز کا رکوع اور میری نماز کا سجدہ یہ کیسا ہو، میری نماز کا قیام کیسا ہو، میری نماز کا اندر کیسا ہو، میری نماز کا باہر کیسا ہو. اور خشوع کا تعلق تنہائی میں شروع ہوتا ہے. بعض لوگوں کو مغالطہ پڑ جاتا ہے کہ لوگ انتظار میں کھڑے ہیں، وہ لمبی رکعت لے کے کھڑا ہوا ہے، اب اسے پتہ نہیں ہے کہ اب یہاں اپنی نماز کو مختصر کرنا ضروری ہے. بڑے خشوع سے پڑھ رہا ہے نماز، مجمع کھڑا ہوا ہے ان کے انتظار میں. بھئی یہ ہٹے تو راستہ ہو. دین موقع بھی سکھاتا ہے. سفر کی نماز آدھی کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ نماز جو آخری وقت میں بھی جس کا حکم ہے کہ پڑھو، تو لیٹ کے پڑھ، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھ لے، لیکن نماز معاف نہیں ہے. آخر سفر میں وہی نماز کیوں آدھی ہو جاتی ہے؟ تو ایک اپنی نماز پہ محنت کرنا، نماز پہ محنت کرنا. 60 سال سے نماز پڑھ رہا، نہ رکوع ٹھیک ہے، نہ سجدہ ٹھیک، نہ قیام ٹھیک، اور پوری نماز میں ایک دفعہ بھی اللہ جل شانہ کا دھیان نہیں ملا. پوری نماز میں، پوری نماز میں. ایک اپنی نماز پہ محنت کرنا، اور بہت زیادہ محنت کرنا نماز پہ. نماز پہ محنت کریں. نماز محنت والی چیز ہے اللہ والوں، نماز سیکھنے والی چیز ہے. سنتیں جو غیر مؤکدہ ہیں، سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ان کی پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری میں کیا پڑھنا ہے، تیسری میں کیا پڑھنا ہے، چوتھی میں کیا پڑھنا ہے. اور سنتیں جو مؤکدہ ہیں ان کی پہلی سے چوتھی میں کیا پڑھنا ہے. اور پھر جو نماز اگر ایک رکعت چوک جائے، ایک رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری میں چوک جائے، دوسری میں کیا پڑھنا ہے، تیسری میں چوک جائے، تیسری میں کیا پڑھنا ہے. ایسی بات؟ دنیا کے اعتبار سے ہمیں خبر ہے کہ فرسٹ کلاس کی ٹکٹ کے کیا کرایہ ہوتا ہے، اس میں جانے کے لیے کیا محنت کرنی پڑتی ہے، اور سیکنڈ کلاس کی ٹکٹ کا کیا کرایہ، اس میں جانے کے لیے کیا کوشش ہے. دنیا کے ہر نفع کی محنت کی خبر ہے. کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور کیسے اس کو ادا کرنا ہے، یہ نماز کی محنت ہے. اور نماز کو سیکھیں. نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ کتنے فرائض ہیں نماز کے؟ نماز کے 13 فرائض ہیں، اور اگر 13 میں سے ایک فرض بھی نہ پورا ہوا وہ نماز نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہوگی. 5 روپے کی ہوا آتی ہے 1 کروڑ کی گاڑی میں، ٹائروں میں. کیا کہے 5 روپے کی ہوا تو ہے، ایک چھوٹا سا وال لگتا ہے ربڑ کا جو بھی ہے، ایک پن لگتی ہے جو ہوا کو اندر سے باہر نکلنے سے روکتی ہے. کہے 5-10 روپے کی چیز تو ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ گاڑی چلے گی؟ کھاد کی 1 بوری کم ہوتی ہے، ذمہ دار کو پتا ہے، کاشتکار کو 1 بوری کم ہونے سے میری کتنے من فصل کم ہو جائے گی.
کہتے ہیں جہاں 3 سپرے ہوتے ہیں وہاں 2 سپرے ہو جائیں، اسے پتا ہے کہ میرا کیڑا جو ہے وہ میری فصل کھا جائے گا۔ جہاں ہفتے میں 7 دن 8 دن دکان اس نے کھولنی ہوتی ہے، وہاں کہے کہ 2 دن دکان کھول لوں، اسے کہے میرا نقصان ہو جائے گا۔ ایک بوٹ کو پالش کر لیا، دوسرے کو نہ کیا تو کیا حرج ہے؟ کوئی لوگ راستے میں روکیں گے، کہنے لگا نا ایک سائڈ کی جو ہے وہ اس نے شیو کر لی، دوسرے کی نہ کی، کیا حرج ہے؟ ایک شیشہ ٹوٹا ہوا ہے اینک کا، دوسرا ثابت ہے، تو کون سا حرج ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیز سمجھ آتی ہے نہیں آتی؟ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنے آپ کو سجانے کے لیے، کیا خیال ہے؟ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے، سجانے کے لیے، نوک پلک سنوارنے کے لیے کوشش محنت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ایک چیز اگر نماز کی اور زندگی کی ایک سنت، ایک طریقہ، ایک فرض، ایک واجب، ایک مستحب، اگر کوئی چوک جائے کوئی حرج ہی نہیں ہے، کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ ایک چائے چوکتی ہے، ایک چائے، کہنے لگا بس وہ آج صبح نکلا جلدی میں، بس چائے جو ہے وہ بنی تو پڑی تھی لیکن چائے میں پی نہیں سکا، چائے تو تیار تھی لیکن چائے پی نہیں سکا۔ ایک چائے چوکی، یعنی سارا دن میرا جسم جو ہے وہ درد کر رہا، میری طبیعت بیزار ہو رہی۔ ایک صاحب کہنے لگے صاحب بات ناراض نہ ہونا، اب میرے پان کا وقت ہے اور پان مجھے ملا نہیں، میں روزانہ 60 پان کھاتا ہوں۔ کراچی والے حضرات کھاتے ہیں، میرے پاس کراچی والے آتے ہیں، ابھی بھی 24 کو کراچی جا رہا ہوں تو بہت پان، بڑے بڑے کلندر آتے ہیں پان کھانے والے، 3 پان 4 پان بیک وقت منہ میں رکھتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے بھی پان منہ میں رکھ کے سوتے ہیں۔ بس ایسے اللہ والے بھی عادت سی بن جاتی ہے۔ تو کہنے لگے اب پان میرے پاس ہے نہیں اور اب میرے اندر چڑچڑا پن شروع ہوگا، اگر آپ حضرات کی کسی کی بے اکرامی ہو جائے تو مجھے پہلے سے معاف کر دیں، پہلے سے معافی منگوا لی، میں کسی کو اگر کوئی جھڑک دوں یا کر لوں، اوپر نیچے کوئی بات ہو جائے تو آپ حضرات مجھے پہلے سے معاف کر دیں۔ میرے پاس ایک پٹھان آیا دوائی لینے کے لیے، تو میں نے اس سے عرض کیا، میں نے کہا آپ یہ جو بیڑا نسوار کھاتے ہیں نا یہ نہ کھائیں۔ مجھے کہنے لگا واہ حکیم صاحب آپ دوائی اپنے پاس رکھو۔ ایک میں ہوں ڈرائیور، میرا افسر ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے مجھے آرڈر دیا، میں نے نسوار کھانا چاہی، منہ میں رکھنا چاہی، تو اس نے آرڈر دیا کہ نسوار نہیں کھانی، تو میں نے اسٹیئرنگ چھوڑ دیا، میں نے کہا اس سے موت بہتر ہے۔ اس نے زبردستی کہا اسٹیئرنگ پکڑ گاڑی کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تو مجھے کہنے لگا، میں نے اس سے کہا کہ اگر نسوار نہیں ہے تو اس سے موت بہتر ہے، نسوار کے بغیر ہم نہیں جی سکتا۔ ایک ہمارے بابا جی تھے، بابا کریم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تذکرہ میں نے کیا، وہ کہتے تھے اللہ کے حکم کو نسوار کے قریب، نسوار سے زیادہ اہم بنا لو یا نسوار جتنا ہی بنا لو۔ نسواری کہتا ہے، نسواری جو نسوار لینے والا وہ کہتا ہے میں نسوار کے بغیر نہیں جی سکتا۔ ارے حقہ پینے والا کہتا ہے حقے کے بغیر میں نہیں جی سکتا۔ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لاہور میں حکیم صاحب کے حضرت وہاں قیام کرتے تھے، تو ان کے ہاں وہ حکیم صاحب حقہ پیتے تھے، تو میں حقہ روز بناتا تھا ان کا۔ مجھے الحمدللہ اب بھی بہترین حقہ بنانا آتا ہے، جس نے سیکھنا ہو اللہ کرنا تو اللہ والوں سے سیکھو، مجھ سے حقہ بنانا سیکھ لینا۔ لکڑیاں جلاتے ہیں، پھر کیسا گڑ اس میں گڑ رکھتے ہیں اور پیسے آگ رکھتے ہیں اور پھر تمباکو رکھتے ہیں اور اوپر راکھ رکھتے ہیں کہ شام تک تارک کا بنا ہوا حقہ جو ہے اگر ٹھنڈا ہو جائے تو بات ہی اور ہے۔ حقے کا تعلق گرم رہنے سے ہے، ٹھنڈا رہنے سے نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ چیزیں ہماری زندگی کا جز ہیں، کسی کا حقہ، کسی کی چائے، کسی کا سگریٹ، کسی کا پان، کسی کے نسوار، زندگی کی کسی کی کیا، کوئی اپنی زندگی کی ایسی عادتیں بنائی ہوئی ہیں جو عبادت سے بڑھ کے ہیں۔ جس دن اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے حکم کے ایسے تابع بنا دیں اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی
احکامات اور آپ کی زندگی کے ایسے تابع بنا لیں کہ جیسے یہ چیزیں ہم سے ادھر ادھر ہوں تو جسم میں ایک بے چینی شروع ہوتی ہے، ایک بے چینی شروع ہوتی ہے، ایک بے قراری شروع ہوتی ہے، اور جسم بے چین و بے قرار ہے۔ ابھی اتوار کو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھی تھے، میں ان کی ایسے ملاقات کرنے گیا، نیت کی، صلہ رحمی کی، تو وہاں بیٹھا ہوا تھا دیہات میں، تو ایک چارپائی پہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی ایسے ایسے ہیں، مجھے 30 روپے دیں۔ بابا جی ہیں 70-80 سال سے اوپر کے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، اب بھی ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ، وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہیں۔ تو کہنے لگے کہ یہ جو ہے اصل میں نشائی ہے، اب اس کا نشہ ٹوٹ رہا ہے، اس کو بے چینی ہو رہی ہے، اگر اس کو 30 روپے نہ ملے یہ مر جائے گا۔ اس طرح ہماری اندر کی جب عبادت نہ ہونا، ہمارے اندر ایک بے چینی شروع ہو جائے یا گناہ ہو جائے، جب تک اس کو معاف نہ کروا لیں، جب تک یہ دل میں ایک کیفیت نہ ہو کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہوگا، رو رو کے، معافی مانگ کے، گڑ گڑا کے، بھکاری محتاج سائل بن کے، اندر من میں یہ بات اتر جائے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہوگا، نستغفرک و نتوب الیک، کہ اللہ میں استغفار بھی کرتا ہوں اور توبہ بھی کرتا ہوں۔ استغفار یہ ہے معاف کر دے، توبہ یہ ہے آئندہ نہیں کروں گا۔ یاد رکھنا، استغفار یہ ہے معاف کر دے، اور توبہ یہ ہے آئندہ نہیں کروں گا۔ جب تک یہ اندر ایسی بے چینی نہ آ جائے، اور اگر کوئی وظیفہ چوک جائے، پہلے تو چوکے نہیں، چھوٹ جائے پہلے تو چھوٹے نہیں، تو میرے دوستو ایسے دل میں کیفیت ہو کہ بس میرا وظیفہ نہیں چوکا، میرا وظیفہ نہیں چھوٹا، میرا رب مجھ سے روٹھ گیا ہے، اب اس کی قضا کرے، کہ قضا اس لیے کہ میں نے اپنے رب کو منانا ہے۔ پھر دیکھو زندگی میں کیسے چین شروع ہوتا ہے، اور زندگی میں کیسے برکتیں شروع ہوتی ہیں، اور زندگی میں کیسے سکون شروع ہوتا ہے۔ جنریٹر اور بجلی سے ہماری تاریں چھوٹی ہوئی ہیں اور پھر کہتے ہیں اندھیرا ہے، اور وہ ایک نظام ہے جو بجلی کا، اس سے تاریں لگی نہیں ہوئی، پھر کہتے ہیں اندھیرا ہے، تو اجالا کہاں سے آئے گا؟ وہ تو تاریں لگانے سے آئے گا، ان نسبتوں سے اپنا تعلق جوڑنے سے آئے گا، ان نسبتوں سے اپنا تعلق جوڑنے سے یہ بات آئے گی۔ ایسی بے چینی لگ جائے، ایسی بے قراری ہو جائے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں دین میں صرف ایک بابے کی ہائے کی وجہ سے لگا، ایک ہائے کی وجہ سے، اور کہنے لگے میں بھی وضو کر رہا تھا اور وہ بھی وضو کر رہے تھے، انہوں نے یوں جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہنے لگا ہائے میری مسواک کھو گئی، میں آج کی نماز کیسے پڑھوں گا، وضو کیسے کروں گا؟ میں نے کہا میں عالم ہوں اور یہ بابا ان پڑھ ہے، مجھ عالم کے اندر یہ مسواک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتنی حیثیت نہیں جو اس کے اندر حیثیت ہے، کون سی روح کی ایسی طاقت ہے جس نے اس حیثیت کو اس کے اندر مضبوط کیا ہے؟ بس کہنے لگا میری من کی دنیا بدل گئی۔ ہمارے اندر ایسے ہائے نکل جائے کہ میرا آج فلاں عمل چوک گیا، فلاں عمل چھوٹ گیا، مجھ سے فلاں نیکی روٹ گئی، اور فلاں کمی کوتاہی یا غلطی یا گناہ مجھ سے ہو گیا، ہائے نکل گیا، اور ایک بے چینی اور بے قراری کا ایک اندر ایک کیفیت پیدا ہو گئی۔ جیسے کسی بندے کا 1000 کا نوٹ گم ہو جائے، اس کی کیفیت بہت عجیب و غریب ہوتی ہے، بہت کروڑ پتی ہے تو پھر بھی افسوس ہوگا، اور اگر فقیر اور غریب ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک صاحب کو ایک دفعہ دیکھا، اس کی جیب کٹ گئی، اس کا بلک بلک کے رونا اور اس کی بے چینی اور بے قراری اور اس کا تلاش کرنا ایسا تھا جس نے سب کو پریشان کر دیا، سب کو افسردہ اور رنجیدہ کر دیا۔ ایک اللہ والے تھے، وہاں لگے میری نماز چوک گئی اور میرے گھر لوگ افسوس کرنے آئے، اور میرا آدھا شہر آدھا محلہ افسوس کرنے آیا، آدھا نہیں آیا۔ اگر میرا بیٹا مر جاتا پھر تو سارے آتے،
معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو میری نماز کے چوکنے پہ افسوس نہیں ہے، اور اس واقعے سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ پہلے دور پہ اگر کسی کی عبادت چوک جاتی تھی لوگ افسوس کرنے جاتے تھے۔ میرے دوستو، اللہ والو، جس چیز کی حیثیت دل میں ہوتی ہے، جس چیز کی حیثیت دل میں ہوتی ہے اور جس چیز کی اہمیت دل میں ہوتی ہے، اس چیز کے چوک جانے پہ افسوس ہوتا ہے، اس کے چوک جانے پہ افسوس ہوتا ہے۔ اس دن میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کی والدہ بھی آئیں، شادی کی اور بیوی نے آ کے گھر کو جہنم بنا دیا۔ بیوی کیا ہے؟ آتش کدہ ہے، آفتوں کا مجموعہ ہے، گھر کو جہنم بنا دیا، اس کی زندگی کو اس نے پریشان کر دیا، گھر کو پریشان کر دیا، اور خود بخود روٹ کے چلی گئی۔ اب مجھے کہنے لگے کیا کریں؟ میں نے کہا اللہ سے رجوع کریں اور خاموشی اختیار کریں، اور ان کی کسی بات کا جواب نہ دیں، ان کو برا نہ کہیں، اب اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور کہنے لگے ہوا کیوں؟ میں کہا تیری وجہ سے، کہ تو نے اپنے والد کو ستایا تھا، اور بہت ستایا اور بہت ستایا، اور اپنی اس ماں کو ستایا، یعنی جوان بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور ماں بیٹے کی گاڑی دھو رہی ہے، اور بوڑھی ماں دل کی مریض ہے اور جوتے صاف کر رہی ہے، اور یہ ایک کہانی نہیں، اس طرح کے ہزاروں واقعات کہ ماں اس کی بڑی خدمت کر رہی ہے، اور ماں کو ایسے ڈانٹ رہا ہے کہ شاید میں کیا مثال دوں اور کیسی مثال دوں۔ میں اس سے کہا کہ اللہ جل شانہ نے اب اس بیوی کی شکل میں تیرے اوپر ایک عذاب مسلط کیا ہے جس نے تیرا چین سکون چھین لیا ہے۔ اب اس کے اندر بھی احساس پیدا ہوا، اور یہ احساس بھی اس کے اندر ایمان تھا تو احساس پیدا ہوا۔ مجھے کہنے لگا اب اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ میں نے اس سے عرض کیا ماں، کہنے لگی جو باپ مر گیا ہے اس کی قبر پہ جاتا ہوں، میں نے کہا اس کی کمی ماں میں پوری کر دے، اللہ کمی پوری کر دے گا۔ اس کی خدمت، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اور اسی ساتھ حسن سلوک، بالعدل والاحسان، یا عدل یا اس سے اگلی صفت احسان کی ہے۔ وہ تو زندگی کا چین اللہ چھین لیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیوی کی وجہ سے ہو رہا، فلاں جگہ سے ہو رہا، فلاں جگہ سے ہو رہا، فلاں جگہ۔ جیسے میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جو کسی اللہ کے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اور میں نے عرض کیا شک کرنا، بدگمانی کرنا اور وسوسے اور اس قسم کی کیفیت بھی اس دشمنی کی ابتدائی شکل میں ہے، ابتدائی شکل میں ہے۔ اللہ پاک زندگی کے بہت سے لوازمات میں اس کا چین چھین لیتا ہے، یا اس کو پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ سمجھتے شاید اس کی وجہ کوئی اور ہے، اصل وجہ وہی ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ پاک نے تیرے اوپر وہ بیوی مسلط کی ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں ساری زندگی دعا کرتا رہا، یا اللہ تیرا قرآن سچا، تو سچا، تیرے فیصلے سچے، یا اللہ قرآن میں ہے کہ خبیث کو خبیث بیوی ملے گی اور طیب کو طیب بیوی ملے گی، یا اللہ میں نے کسی اللہ والے سے سنا تھا ایک سنت اللہ ہے، ایک قدرت اللہ ہے، اللہ تیری سنت تو یہ ہے جیسے گندم بوؤ گے تو گندم کاٹو گے، اللہ تیری ایک قدرت بھی ہے تو بغیر ماں کے اولاد بھی دے سکے، تو بغیر باپ کے اولاد بھی دے سکے، یا اللہ تو نے جو ہے حضرت مریم کو بغیر باپ کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر حضرت مریم سے پیدا کیا نہیں کیا، یا اللہ تو اس چیز پہ قادر ہے، اللہ تیری ساری قدرتیں ہیں، ساری زمین تانبے کی بن جائے، تو گندم اگا کے دکھا سکے، تو فصلیں اگا کے دکھا سکے، یا اللہ تو ہلوں کا بیج بونے کا محتاج نہیں، یا اللہ تیری سنت یہی ہے کہ گندم ڈالو گے، محنت کرو گے، پھر گندم ہوگی، یہ تیری سنت ہے، اور ایک تیری قدرت بھی ہے کہ تو ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ محتاج ہے؟ تو یا اللہ میں تو خبیث ہوں، اللہ مجھے کوئی طیب بیوی دے دینا جس کی برکت سے میں بھی طیب بن جاؤں۔ تو کہنے لگے میں ساری زندگی یہ دعا کرتا رہا، اللہ نے مجھے ایسی طیب بیوی دی، ایسی پاکیزہ بیوی دی، اس کی برکت سے میری زندگی میں تبدیلی آ رہی اور میری زندگی میں انقلاب آ رہا۔
تو دو چیزوں پہ محنت کریں، میں عرض کر رہا تھا، ایک نماز پہ محنت کریں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس پہ محنت کرنا ہے، جس پہ محنت کی ضرورت ہے، ایک نماز پہ محنت کریں، نماز پہ محنت کریں۔ ہم کوئی دفتر کے فارم میں اگر ایک خانہ بھی پر ہونے سے رہ جائے، وہ فارم قابل قبول ہے نہیں۔ تو پھر نماز میں اگر کوئی کمی رہ گئے تو اللہ کے ہاں وہ نماز کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے فرمایا پھر وہ نماز، حدیث کے الفاظ مفہوم، پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی۔ اور پھر کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں، میں نیکی کرتا ہوں، میں عمل کرتا ہوں، میرا کچھ بنتا نہیں ہے، میرا کچھ بنتا ہی نہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے میں پاکستانی دوائیں استعمال نہیں کرتا، شوگر کا مریض ہوں، ان میں ملاوٹ ہوتی ہے، میں باہر سے دوائیں منگاتا ہوں۔ اپنے جسم کے علاج کے لیے تو خالص دوا کی ضرورت پڑے اور خالص دوا کی تلاش ہو اپنے جسم کے علاج کے لیے، اور روح کے علاج کے لیے خالص عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ جسم کی قیمت ہے، روح کی قیمت نہیں، جسم کی حیثیت ہے، روح کی حیثیت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے پہلے دن سے گھر سے یہ سنا یہ نہ کرو چوٹ لگ جائے گی، یہ نہ کھاؤ بیمار ہو جاؤ گے۔ بچے نے پہلے دن سے ماں کے منہ سے یہ سنا، بچے نے یہ نہیں سنا کہ بیٹا یہ نہ کرو رب ناراض ہو جائے گا، یہ نہ کرو۔ بچے نے سنا، ٹافی منہ سے گر کے نیچے گئی، اٹھا کے منہ میں ڈالنے لگا، ماں نے کہا نہ ڈال، اس پہ اب بیماری کے جراثیم لگے۔ اور ماں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ گناہ نہ کر، یہ گناہ نہ کر، اس پہ نافرمانی کے جراثیم لگے۔ تو پہلے دن جو سنا وہی آیا دل میں، بار بار سنا، بار بار سنا، اس کے اندر وہ چیز رس گئی، پکی ہو گئی، راسخ ہو گئی، پکی ہو گئی۔ اللہ والوں، میں آپ کی خدمت میں درخواست کر رہا ہوں ان دو چیزوں پہ محنت کریں، اپنے جسم کو گناہوں سے بچانے پہ اور اپنی نماز پہ محنت کریں۔ خود نیکی کر کے دوسرے کو گناہگار سمجھنا یہ بھی گناہ ہے، اور خود نیکی نہ کرنا دوسرے کو نیک سمجھنا یہ بھی ثواب ہے۔ ہاں یہ کہنا کہ مجھ سے اچھا ہے، مجھ سے نیک ہے، شیطان لاکھ وسوسے ڈالے، لیکن کہنا نہیں یہ مجھ سے اچھا ہے، مجھ سے نیک ہے، مجھ سے بھلا ہے، یہ بھی خود ایک نیکی ہے، یہ بھی خود ایک نیکی ہے۔ اپنی زندگی کو اس انداز میں لے آئیں۔ ایک چیز بتاؤں، میں نے اس دفعہ غالباً اس مہینے میں، وہ عنوان تھا حال دل میں 10 روپے، اس مہینے میں تھا، ابکری کے حال دل میں جو میری والدہ رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئی، ایک صاحب مجھ سے ملنے آئے، کہنے لگے میں نے نماز، اعمال، اللہ کا تعلق، کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں رکھی، میرے پیش نظر مال تھا اور ہر وہ کام کیا جس میں نفع ملے۔ ملتان میں حسینہ گائی میں اس کی مٹھائی کی بہت بڑی دکان تھی، ملتان میں ایک جگہ حسینہ گائی، بہت بڑی دکان تھی۔ پھر اور نفع کا کام کیا، وہ بڑی دکان تھی، شادیاں کی 4، اور جو کام ہے کیا، اور بچے بھی بہت سارے بچے۔ کہنے لگے بس مجھ سے ایک خطا ہوئی، اور وہ یہ خطا ہوئی، میں نے یہ نہ دیکھا کہ جائز ہے نہ جائز ہے، میں نے یہ نہ دیکھا حلال ہے یا حرام ہے، میں نے یہ نہ دیکھا کہ میں جس چیز کی تنخواہ لے رہا وہ پورا کر رہا یا نہیں کر رہا،
اور اس میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مشکوک کیا ہے اور طیب طاہر کیا ہے. میں نے یہ نہ دیکھا بس میرا مطلوب مال تھا اور آیا اولادوں کو میں نے پڑھایا، فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ، اور فلاں کا دکان فلاں کی کاروبار فلاں یہ پڑھایا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ میری حیثیت گھر میں کتے سے بدتر ہے اور مجھے بدن سے قمیض پیٹ سے بھی اس دشمنی کی ابتدائی شکل میں ہے، ابتدائی شکل میں ہے. اللہ پاک زندگی کے بہت سے لوازمات میں اس کا چین چھین لیتا ہے یا اس کو پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں شاید اس کی وجہ کوئی اور ہے، اصل وجہ وہی ہوتی ہے. اس طرح اللہ پاک نے تیرے اوپر وہ بیوی مسلط کی ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں ساری زندگی دعا کرتا رہا، یا اللہ تیرا قرآن سچا، تو سچا، تیرے فیصلے سچے. یا اللہ قرآن میں ہے کہ خبیث کو خبیث بیوی ملے گی اور طیب کو طیب بیوی ملے گی. یا اللہ میں نے کسی اللہ والے سے سنا تھا ایک سنت اللہ ہے ایک قدرت اللہ ہے. اللہ تیری سنت تو یہ ہے جیسے گندم بوؤ گے تو گندم کاٹو گے. اللہ تیری ایک قدرت بھی ہے تو بغیر ماں کے اولاد بھی دے سکے، تو بغیر باپ کے اولاد بھی دے سکے. یا اللہ تو نے جو ہے حضرت مریم کو بغیر باپ کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر حضرت مریم سے پیدا کیا نہیں کیا. یا اللہ تو اس چیز پہ قادر ہے. اللہ تیری ساری قدرتیں ہیں، ساری زمین تانبے کی بن جائے، تو گندم اگا کے دکھا سکے، تو فصلیں اگا کے دکھا سکے. یا اللہ تو ہلوں کا بیج بونے کا محتاج نہیں. یا اللہ تیری سنت یہی ہے کہ گندم ڈالو گے، محنت کرو گے، پھر گندم ہوگی. یہ تیری سنت ہے. اور ایک تیری قدرت بھی ہے کہ تو ان چیزوں کا محتاج نہیں. اللہ محتاج ہے. تو یا اللہ میں تو خبیث ہوں، اللہ مجھے کوئی طیب بیوی دے دینا جس کی برکت سے میں بھی طیب بن جاؤں. تو کہنے لگے میں ساری زندگی یہ دعا کرتا رہا، اللہ نے مجھے ایسی طیب بیوی دی، ایسی پاکیزہ بیوی دی، اس کی برکت سے میری زندگی میں تبدیلی آ رہی اور میری زندگی میں انقلاب آ رہا. تو دو چیزوں پہ محنت کریں، میں عرض کر رہا تھا. ایک نماز پہ محنت کریں. نماز ایک ایسی چیز ہے جس پہ محنت کرنا ہے، جس پہ محنت کی ضرورت ہے. ایک نماز پہ محنت کریں، نماز پہ محنت کریں. ہم کوئی دفتر کے فارم میں اگر ایک خانہ بھی پر ہونے سے رہ جائے وہ فارم قابل قبول ہے نہیں. تو پھر نماز میں اگر کوئی کمی رہ گئے تو اللہ کے ہاں وہ نماز کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے فرمایا پھر وہ نماز حدیث کے الفاظ مفہوم پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی. اور پھر کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں، میں نیکی کرتا ہوں، میں عمل کرتا ہوں، میرا کچھ بنتا نہیں ہے، میرا کچھ بنتا ہی نہیں. ایک صاحب کہنے لگے میں پاکستانی دوائیں استعمال نہیں کرتا، شوگر کا مریض ہوں، ان میں ملاوٹ ہوتی ہے، میں باہر سے دوائیں منگاتا ہوں. اپنے جسم کے علاج کے لیے تو خالص دوا کی ضرورت پڑے اور خالص دوا کی تلاش ہو اپنے جسم کے علاج کے لیے، اور روح کے علاج کے لیے خالص عبادت کی ضرورت نہیں ہے. جسم کی قیمت ہے، روح کی قیمت نہیں. جسم کی حیثیت ہے، روح کی حیثیت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے پہلے دن سے گھر سے یہ سنا یہ نہ کرو چوٹ لگ جائے گی، یہ نہ کھاؤ بیمار ہو جاؤ گے. بچے نے پہلے دن سے ماں کے منہ سے یہ سنا. بچے نے یہ نہیں سنا کہ بیٹا یہ نہ کرو رب ناراض ہو جائے گا، یہ نہ کرو. بچے نے سنا، ٹافی منہ سے گر کے نیچے گئی، اٹھا کے منہ میں ڈالنے لگا. ماں نے کہا نہ ڈال، اس پہ اب بیماری کے جراثیم لگے. اور ماں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ گناہ نہ کر، یہ گناہ نہ کر، اس پہ نافرمانی کے جراثیم لگے. تو پہلے دن جو سنا وہی آیا دل میں، بار بار سنا، بار بار سنا، اس کے اندر وہ چیز رس گئی، پکی ہو گئی، راسخ ہو گئی.
پکی ہو گئی. اللہ والوں، میں آپ کی خدمت میں درخواست کر رہا ہوں، ان دو چیزوں پہ محنت کریں. اپنے جسم کو گناہوں سے بچانے پہ اور اپنی نماز پہ محنت کریں. خود نیکی کر کے دوسرے کو گناہگار سمجھنا یہ بھی گناہ ہے، اور خود نیکی نہ کرنا دوسرے کو نیک سمجھنا یہ بھی ثواب ہے. ہاں، یہ کہنا کہ مجھ سے اچھا ہے، مجھ سے نیک ہے، شیطان لاکھ وسوسے ڈالے، لیکن کہنا نہیں یہ مجھ سے اچھا ہے، مجھ سے نیک ہے، مجھ سے بھلا ہے، یہ بھی خود ایک نیکی ہے. یہ بھی خود ایک نیکی ہے. اپنی زندگی کو اس انداز میں لے آئیں. ایک چیز بتاؤں، میں نے اس دفعہ غالباً اس مہینے میں، وہ عنوان تھا حال دل میں 10 روپے، اس مہینے میں تھا. اب کری کے حال دل میں جو میری والدہ رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئی، ایک صاحب مجھ سے ملنے آئے، کہنے لگے میں نے نماز، اعمال، اللہ کا تعلق، کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں رکھی، میرے پیش نظر مال تھا، اور ہر وہ کام کیا جس میں نفع ملے. ملتان میں حسینہ گائی میں اس کی مٹھائی کی بہت بڑی دکان تھی. ملتان میں ایک جگہ حسینہ گائی، بہت بڑی دکان تھی. پھر اور نفع کا کام کیا، وہ بڑی دکان تھی. شادیاں کی 4، اور جو کام ہے کیا، اور بچے بھی بہت سارے بچے. کہنے لگے بس مجھ سے ایک خطا ہوئی، اور وہ یہ خطا ہوئی، میں نے یہ نہ دیکھا کہ جائز ہے ناجائز ہے، میں نے یہ نہ دیکھا حلال ہے یا حرام ہے، میں نے یہ نہ دیکھا کہ میں جس چیز کی تنخواہ لے رہا وہ پورا کر رہا یا نہیں کر رہا، اور اس میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مشکوک کیا ہے، اور طیب طاہر کیا ہے، میں نے یہ نہ دیکھا. بس میرا مطلوب مال تھا. اور آیا اولادوں کو میں نے پڑھایا، فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ، اور فلاں کا دکان، فلاں کی کاروبار، فلاں یہ پڑھایا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ میری حیثیت گھر میں کتے سے بدتر ہے، اور مجھے بدن سے، قمیض پیٹ سے، اور ہر وہ کام کیا جس میں نفع ملے. ملتان میں حسینہ گائی میں اس کی مٹھائی کی بہت بڑی دکان تھی. ملتان میں ایک جگہ حسینہ گائی، بہت بڑی دکان تھی. پھر اور نفع کا کام کیا، وہ بڑی دکان تھی. شادیاں کی 4، اور جو کام ہے کیا، اور بچے بھی بہت سارے بچے. کہنے لگے بس مجھ سے ایک خطا ہوئی، اور وہ یہ خطا ہوئی، میں نے یہ نہ دیکھا کہ جائز ہے ناجائز ہے، میں نے یہ نہ دیکھا حلال ہے یا حرام ہے، میں نے یہ نہ دیکھا کہ میں جس چیز کی تنخواہ لے رہا وہ پورا کر رہا یا نہیں کر رہا، اور اس میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مشکوک کیا ہے، اور طیب طاہر کیا ہے، میں نے یہ نہ دیکھا. بس میرا مطلوب مال تھا. اور آیا اولادوں کو میں نے پڑھایا، فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ، اور فلاں کا دکان، فلاں کی کاروبار، فلاں یہ پڑھایا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ میری حیثیت گھر میں کتے سے بدتر ہے، اور مجھے بدن سے، قمیض پیٹ سے، فلاں یہ، اور فلاں کا دکان، فلاں کی کاروبار، فلاں یہ پڑھایا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ میری حیثیت گھر میں کتے سے بدتر ہے، اور مجھے بدن سے، قمیض پیٹ سے،